إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنے تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بعدہ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ ذات مقدسہ، مطہرہ، مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا. محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن مجید اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے اچھا اور سب سے سیدھا راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ قرآن مجید بشارت دیتا ہے ان مومنوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور قرآن مجید ان لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا ہے، ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی عظمت اور اس کی فضیلت اور قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے ساتھ آخرت میں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اور قرآن مجید کو ترک کر دینے، قرآن مجید کو چھوڑ دینے اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھنے سے اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ محترم بھائیوں، قرآن مجید اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ یہ آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے کی تمام آسمانی کتابوں کو قرآن مجید نے منسوخ کر ڈالا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد توریت کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد انجیل کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد زبور کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ اب رہنما کتاب، ہدایت والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو چھوڑ کر کے اگر دوسری کتابوں کو پڑھتا ہے، اس میں ہدایت کے لیے راستہ تلاش کرتا ہے، گرچہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ آسمانی کتاب ہی کیوں نہ ہو، وہ آدمی ہدایت نہیں پا سکتا ہے، وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہدایت کی کتاب جس میں ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان ہے، وہ آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ آپ جانتے ہیں معجزہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر نکلے۔ صحابہ کرام میں تقریباً 100 سے زائد لوگ تھے۔ سفر چونکہ لمبا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب جب کچھ دور تک چلے، پانی ختم ہو گیا، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پانی تلاش رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ پانی تلاش کر لے کر آؤ۔ وہ لوگ نکلے پانی ڈھونڈنے کے لیے۔ اچانک ان کی نظر ایک مشرکہ عورت پر پڑی جو ایک مشکیزے میں پانی لے کر جا رہی تھی۔ ان دونوں نے اس عورت سے کہا کہ ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، کیا آپ مجھے تھوڑا سا پانی دے سکتی ہیں؟ اس مشرکہ اور کافرہ عورت نے پورا اپنا مشکیزہ اٹھا کر کے ان دونوں کو دے دیا۔ اب وہ بھرا ہوا مٹکا مشکیزہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پانی تو بہت کم ہے، پانی کا ایک چھوٹا سا مٹکا ہے اور پینے والوں کی تعداد تقریباً 100 سے زائد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو اس مشکیزے کے اندر ڈالا، آپ کے انگلی سے پانی کا چشمہ پھوٹا اور اس قدر پانی نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جس کو پینا ہے پی لے، جس کو غسل کرنے کی ضرورت ہے وہ غسل کر لے، جس کو کپڑے دھونا ہے دھو لے، جسے نہانا ہے نہا لے، جسے اسٹور کرنا ہے کر لے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 100 سے زائد صحابہ کرام تھے، ان لوگوں نے غسل کیا، کپڑا دھویا، پانی جمع کیا، پانی کو پیا اور جمع کر کے رکھا، لیکن اس مٹکے میں ذرہ برابر پانی کمی نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹکے کو، اس بھرے ہوئے مٹکے کو اس مشرکہ عورت کو واپس کر دیا۔ جب وہ جانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس کی اجرت دے دو۔
ऐन मौके पर पानी के जरिए से उसने तुम्हारी मदद की है। रिवायत के अंदर आता है कि सहाबे किराम में जितने लोग थे, जिनके पास जो कुछ था, किसी के पास सत्तू का आटा था, किसी के पास खजूर था, या किसी के पास जो कुछ था, दे करके उसे रवाना कर दिए। जब वो अपने घर गई, अपने गांव में पहुंची, तो वो कहती है, जीतुकुम मिन इंदी असहारी नास, क्या है मेरे कबीले के लोगों, मैं एक बहुत बड़े जादूगर के पास से होकर आई हूं। उसने इस मोजिजे को जादू समझ लिया। जो मोजिजा उसने अपनी आंखों के सामने देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर आपने ये कहा कि देखो ये औरत जो इसने ऐन वक्त में तुम्हें पानी दे करके तुम्हारी मदद की है, कभी इस औरत के बस्ती पर हमला मत करना। आपने सहाबे किराम को वसीयत और नसीहत की थी। रिवायत के आता है मुख्तसर यूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब उस औरत के बस्ती से या इसी तरीके से कभी मुसलमानों और काफिरों में जब झड़प होती थी, तो कभी उसकी बस्ती पर हमला नहीं करते थे। रिवायत के अंदर आता है कि ये सारी चीजें देख करके उस औरत ने कहा कि आखिर क्या मामला है, गांव के आसपास लड़ाइयां हो रही हैं, आपस में एक दूसरे पर हमले किया जा रहे हैं, मेरा गांव महफूज क्यों है। बाद में उसे एहसास हुआ कि एक मौके पर मैंने मुसलमानों की मदद की थी। तो गांव के लोगों ने यह कहा कि जब मुसलमान इतने अच्छे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब इतने अच्छे हैं कि एक पानी के जरिए से जो तुमने मदद किया था, उस एहसान का बदला इस तरह से चुका रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये सुन करके पूरा का पूरा गांव मुसलमान हो गया। तो मैं आपको यह वाकया इस वजह से बताया, ये समझाने के लिए कि मोजिजा किसे कहते हैं। तो कुरान मजीद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नाजिल करदा ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। कुफारे मक्का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार मुतालबा करते थे, और वो ये कहते थे कि हम आप पर ईमान उस वक्त तक नहीं लाएंगे जब तक आप कोई मोजज़ा जाहिर नहीं करोगे। जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के पास असा था, मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा डालते थे तो वो अजदहे की शक्ल इख्तियार कर लेता था। मूसा अलैहिस्सलाम अपने गिरेबान के अंदर हाथ डालते थे तो वो चमकीला रोशन बन जाता था। कुफारे मक्का ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम भी ऐसा मोजज़ा दिखाओगे तब हम तुम पर ईमान लाएंगे। कुरान करीम की आयत करीमा नाजिल हुई और कुरान करीम ने कहा, वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बी अवलम यकफ़ीहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताबा युतला अलैहिम। क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुफारे मक्का आपसे मौजज़ात मांग रहे हैं और आपसे मौजज़ात का मुतालबा कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जैसा असा मांग रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम जैसा यदे बैज़ा मांग रहे हैं। हैरत है इनके अक्लों पर, हैरत है इनके अक्लों पर कि कुरान करीम जैसा मौजज़ा इनके सामने जाहिर किया गया और उसकी आयतें ये सुबह शाम पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आपसे मौजज़ा मांग रहे हैं। तो ये कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नाजिल करदा ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। और उसका एजाज इस शक्ल में जाहिर हुआ कि आप जानते हैं कि कुरान मजीद किस कौम पर नाजिल किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को जिस कौम पर नाजिल किया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत के जरिए से, वो कौम दुनिया की सबसे अनपढ़ कौम थी, वो दुनिया की सबसे जाहिल कौम थी, वो कौम दुनिया की गैर मुतमद्दिन और जवाल पसीर कौम थी। लेकिन कुरान मजीद जब उनके पास आया, कुरान मजीद को उन्होंने रहनुमा बना लिया, कुरान मजीद के मुताबिक उन्होंने जिंदगी गुजर बसर करना शुरू कर दिया। 50 साल की कलील सी मुद्दत के अंदर वो कौम दुनिया की इमाम बन गई। एक दौर वो था कि अरब जैसी जाहिल, अरब जैसी बद्दू, अरब जैसी उम्मी कौम को दुनिया ये समझती थी कि इन्हें सिर्फ ऊंट चराने और बकरियां चराने के सिवा कुछ नहीं आता है। लेकिन कुरान मजीद जब इनके पास आया और कुरान मजीद को इन लोगों ने पढ़ना शुरू किया, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकामात नाजिल किए हैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे। कुरान मजीद के नाजिल होने के बाद और उनको उस कुरान मजीद पर अमल करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। और आप देखिए
آج خود انصاف پسند غیر مسلم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر جو اسلامی ریاست قائم کیے تھے ہجرت کرنے کے بعد، ویسے اچھے دن نہ آج کی تاریخ میں کسی نے دیکھا ہے اور نہ قیامت تک ویسا دن کوئی دیکھ سکتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کو رہنما بنایا اور قرآن مجید کے مطابق زندگیاں کو بسر کرنے لگے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کر دی، اور وہ قوم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو ڈرانے کی کوشش کرتی تھی، اسلام کو مسخ کرنے کی بات کرتی تھی، قرآن مجید آیا، قرآن مجید کی تلاوت آپ کے اصحاب کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے جب قرآن مجید کو سنا، پڑھا اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے احکامات کو دور دور سے جاننے لگے، ان کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید اگر ہم اس کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن مجید ہے کیا؟ اس کا اعجازی پہلو کیا ہے؟ قرآن مجید کی خصوصیات کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر پائے جانے والے کمالات کیا ہیں؟ یہ ہم اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے۔ آج مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید ہے کیا؟ اللہ نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا ہے؟ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم یہ سمجھ رکھے ہیں کہ یہ صرف تلاوت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید یہ آیا ہے اسی لیے کہ ہم اس کی چند آیتوں کو پڑھ لیں، چند سورتوں کو پڑھ لیں، چند رکوع کی تلاوت کر لیں، بس قرآن مجید اسی لیے ہے، اور اس کو ہم سجا کر کے اس کو طاقوں میں رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید اس لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کیجئے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے مقصد کو سمجھیے۔ جب تک آپ قرآن مجید کے نازل کے مقصد کو نہیں سمجھیں گے، آپ کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ احنف بن قیس ایک بہت ہی مشہور تابعی ہیں، انہوں نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے انہیں قرآن مجید کی ایک آیت گزری ان کے سامنے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ کہا کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیت کا ذکر کیا ہے، ایک ایسی آیت ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا دو مطلب، ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک ایسی بات ذکر کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فیہ ذکرکم، تمہارا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ یعنی قرآن کے پڑھنے والے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ذکر کیا ہے، اس میں ان کا تذکرہ ہے۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا کہ اللہ نے میرا تذکرہ اس آیت میں کیا ہے، قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت ہے جس میں میرا تذکرہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، سورہ بقرہ سے اسٹارٹ کیا اور پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں قرآن مجید کی جب سورہ توبہ کی اس آیت پر پہنچا کہ جس میں اللہ نے کہا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کہ اللہ رب العالمین کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، جنہیں اپنے خطاؤں کا اعتراف ہے، وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، وہ اچھائیاں بھی کرتے ہیں، وہ برائیاں بھی کرتے ہیں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، امید ہے، اللہ رب العالمین سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ جب میں نے اس سورہ توبہ کی اس آیت پر میں پہنچا اور اس آیت کو میں نے پڑھا، ایسا لگا کہ اللہ رب العالمین میرے کیریکٹر کے بارے میں اس آیت کریمہ بیان کر رہا ہے، اللہ رب العالمین میرے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل کیا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کو
اگر آپ سمجھ کر کے پڑھیں گے، قرآن مجید کی آیت کریمہ، قرآن مجید کی آیتوں پر آپ تدبر کریں گے، قرآن مجید میں آپ غور کریں گے، تو آپ کو بھی پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کون سی ایسی آیت نازل کی ہے، کون سی ایسی خوبیوں کو، کون سی ایسی اچھائیوں کو، کون سی ایسی باتوں کو اللہ رب العالمین آپ کے لیے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم اچھے سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تدبر کریں اور غور کریں۔ اور قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جو انسان کے مسائل اور انسان کے جو مشکلات ہیں، انسان کی جو پریشانیاں ہیں اور موجودہ حالات میں انسان جو پریشان حال ہے، چاہے وہ ملک کا کوئی منظرنامہ ہو، یا اسی طریقے سے ہمارے صوبے کی کوئی حالات ہو، یا اسی طریقے سے ہماری اپنی اجتماعی زندگی ہو، ہماری انفرادی زندگی ہو، ہماری سماجی زندگی ہو، ہماری سیاسی زندگی ہو، ان تمام مسائل کا حل قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کریم ہمارے بارے میں کیا ذکر کر رہا ہے، ہمارے حالات کے بارے میں کیا ذکر کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید جس دور میں نازل ہوا، جس وقت نازل ہوا، اس وقت دنیا بالکل غیر ترقی یافتہ تھی۔ اگر پچھلے دور میں 1400 سال پہلے کا جو شخص اس دور میں جو لوگ تھے، اگر آج انہیں اس دور میں زندہ کر دیا جائے اور وہ لوگ دنیا کو دیکھیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ہمارے دور میں دنیا کیسی تھی اور آج کے دور میں یہ دنیا کیسی ہے، دنیا کس قدر بدل گئی ہے۔ لیکن آپ اس ایک بات کو یاد رکھیں کہ قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے نازل کیا گیا ہے، مگر موجودہ حالات میں جو ملک کا منظرنامہ ہے اور اسی طریقے سے ہمارے جو اس وقت ملک کے حالات چل رہے ہیں، اگر آپ قرآن مجید پر غور کریں گے، تدبر کریں گے اور سمجھ کر کے پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ قرآن مجید اس دور میں نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید ہمارے ملک کے اس حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن مجید آپ کے کن کن مسائل کو حل پیش کرتا ہے، قرآن مجید آپ کی کون کون سی دشواریوں کے لیے آپ کو آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ انسان اگر اپنی زندگی کے اندر کسی پریشانی سے جوجھ رہا ہے یا اسی طریقے سے کوئی بہت زیادہ مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، دشمن اس کی طاق میں ہے، دشمن اس کو اس کے گھر سے، اس کے ملک سے، اس کے دیار سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر آپ پریشان حال ہے، قرآن مجید آپ کی مدد کرے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ علیہ، علامہ قرطبی رحمہ اللہ علیہ یہ مفسر قرآن ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کی ایک تفسیر کی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تفسیر القرطبی۔ بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، مدارس وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہے، بہت ہی اوتھنٹک عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے جب قرآن مجید کی تفسیر انہوں نے کیا ہے تو مقدمے کے اندر انہوں نے ایک بات، اپنا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس دور کا تھا جس دور میں، یعنی آپ جانتے ہیں بغداد کا وہ مشہور واقعہ جو تاریخ کے پنوں پر آج بھی درج ہے کہ تاتاری قوم نے بغداد کے اندر گھس کر کے مسلمانوں کا کس قدر خاتمہ انہوں نے کیا ہے، کس قدر مسلمانوں کو انہوں نے ظلم و تشدد کی آگ برسائی تھی اور مسلمانوں کا بالکل مکمل طور سے انہوں نے صفایا کر دیا تھا۔ یہ ایک طرح کا عذاب تھا جو اللہ نے بغداد کے مسلمانوں پر نازل کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تاتاری قوم جو اس وقت مسلمانوں کو بغداد کے اندر چن چن کر قتل کر رہی تھی، میں بھی اسی دور کا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے نکلا، کہتے ہیں جیسے ہی میں اپنے گھر سے نکلا، تاتاری قوم کے 2 لوگوں نے تلوار لے کر کے مجھے دوڑانا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ جب میری نظر ان لوگوں پر پڑی تو پہلے میں بھاگا اور بھاگتا گیا جب تک میرے اندر سکت تھی، جب تک میرے اندر ہمت تھی۔ کہتے ہیں میں بھاگتا گیا جب میری ہمت جواب دے گئی اور میرے اندر سے طاقت ختم ہو گئی کہ اب میں نہیں بھاگ سکوں گا،
کہتے ہیں کہ میں وہیں ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھنا شروع کیا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ کہ اللہ نے کہا ہم نے ان کے آگے رکاوٹ پیدا کر دی، ہم نے ان کے ایک پیچھے رکاوٹ پیدا کر دی اور ہم نے انہیں اندھا کر دیا، وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ جیسے میں اس آیت کریمہ کا ورد کرنے لگا، جیسے میں اس آیت کریمہ کو پڑھنے لگا، تاتاری قوم کے دو لوگ جو مجھے تلوار لے کر کے دوڑا رہے تھے، ایک میرے دائیں جانب سے گزر گئے اور ایک میرے بائیں جانب سے گزر گئے، ان کی نظر مجھ تک پڑی ہی نہیں اور میں صحیح سلامت گھر واپس آ گیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اگر آپ اسے سمجھ کر کے پڑھیں گے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کے اوپر جب کوئی مصیبت آئے گی، آپ کے اوپر جب کوئی پریشانی آئے گی، دشمن آپ کا مقابلہ کریں گے، دشمن آپ کو مارنے کی بات کریں گے، آپ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ورد کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید اس تلاوت کی بنیاد پر قرآن مجید یہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ قرآن مجید حل پیش کرنے والی کتاب ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کریں اور قرآن مجید کے مطابق زندگی گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر جب آپ نے تبلیغ شروع کیا، آپ نے جب لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا، اللہ کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا کے تعلق سے لوگوں کے سامنے بتلانا شروع کیا، کس قدر لوگ دشمن بن گئے تھے۔ میرے بھائیوں، مکی زندگی کے حالات کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور اپنے ملک کے حالات کو آپ اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ لوگ دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایتیں کرنے لگے، کہا اے اللہ رب العالمین، یہ جو مکہ والے ہیں جو مجھے ستا رہے ہیں، اس وقت پریشان کر رہے ہیں، مجھے زیادہ غم تو نہیں ہے ان لوگوں سے، مگر جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے اپنے ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، جب یہ لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، یہ لوگ میری بات نہیں مانتے ہیں، تو مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ میرے اپنے گھر والے ہیں، میرے اپنے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے جب شکایتیں کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب جو آپ کا سگا چچا تھا، سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پریشان کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، آپ پریشان ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف نازل کر دیا، اور سورہ یوسف نازل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ مکہ کے اندر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے جو قرابت دار ہیں، یہ آپ کو جو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے اس دنیا کے اندر اور بھی نبی گزرے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ یہ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، سورہ یوسف نازل ہوئی، اللہ نے کہا سورہ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، یہ یوسف علیہ السلام، ان کے سگے بھائی، جو ان کے سگے بھائی تھے، ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ چھوٹے یوسف جو عمر میں بہت کم تھے، ان لوگوں کے سگے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے جدا کر دیا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا گیا، پھر وہاں سے نکال کر کے بعد میں مصر کے بازار میں انہیں بیچا گیا۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ اتنی ساری مصیبتیں اور اتنی ساری پریشانیاں جھیلنے کے بعد یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی اس وقت جب موسیٰ یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کر کے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں، تو اس موقع پر جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم، کہ آج جاؤ، تم پر کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کو تسلی دیا کہ جو واقعے کا انجام یوسف علیہ السلام کے واقعے کا جو انجام ہوا تھا وہی انجام آپ کا بھی، آپ کے اس قوم کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اور آپ دیکھیے جب مکہ فتح ہوا اور صحابہ کرام جوق در جوق جب مکہ کے اندر داخل ہوئے، اس وقت وہاں کے مکہ کے کافر بالکل ڈرے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں، کافر تھر 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 کانپ رہے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات کہی جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب کے سب آزاد ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی بالکل وہی بات جو یوسف علیہ السلام نے کہی تھی۔ کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر جب غمزدہ ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے جب وہ آپ کو ستاتے اور پریشان تھے تو قرآن کریم کے ذریعے سے آپ کو سکون ملتا تھا۔ آپ بھی اپنی زندگیوں کے اندر سکون چاہتے ہیں، آپ کے پڑوسی آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے محلے اور آپ کے صوبے والے آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید آپ کو سکون پیش کرے گا، شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے مقصد کو آپ سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا دوران آیا، جب ہجرت کا زمانہ آیا اور یہ حکم نازل ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا ہے، اس وقت کیا کیفیت تھی آپ پڑھیے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر کے گردن کی قیمت لگا دی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے، کیا کریں، کیسے ہجرت کرنا ہے، کیا ماحول ہوگا، کیسے ہم اتنا لمبا سفر کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون اور راحت کے لیے سورہ قصص نازل کر دیا۔ سورہ قصص جو 20ویں پارے کے اندر ہے، کب نازل ہوئی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہجرت کے ایام چل رہے تھے اس وقت سورہ قصص نازل ہوئی، اور سورہ قصص میں نازل ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر آپ کو سامان سکون عطا کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے بیانات شروع کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قبطی کو مارا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا تھا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کتنے لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کو مدین پر جانے پر مجبور جو کر دیا تھا، پورا واقعہ آپ سورہ قصص پڑھیے۔ سورہ قصص کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے پورے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ نے کیوں نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت کیوں اتری، قرآن مجید کے اندر یہ سورت کیوں نازل کیا گیا، آپ اسے پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کے لیے، آپ کے سکون کے لیے اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کیا تھا۔ آج بھی ہم اپنے ملک کے اندر سفر کرتے ہیں، ہمیں کہیں جانا ہے یا دشمن ہمارے طاق میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ایسے حالات میں یہ جو سورہ یوسف ہے، یہ جو سورہ قصص ہے، یا اس طرح کی جو صورتیں ہیں ان کا ہم اہتمام کریں، انہیں پڑھیں، اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کریں۔ اللہ رب العالمین بھی اس کے ذریعے سے آپ کو آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو سامان سکون عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جو آپ کا دشمن آپ سے مقابلے کی اگر بات کرے گا تو اگر آپ کو ہتھیار بنانا ہے تو قرآن مجید کو ہتھیار بنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر تھے، اللہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کیا، کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کہ اس وقت کفار مکہ جو آپ سے دین اور اسلام میں کمپرومائز کی بات کر رہے ہیں، ایسے وقت میں آپ کو کافروں کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجاہدون بھی جہادن کبیرہ، اس آیت کریمہ کو جو لوگ الگ مفہوم بیان کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کا مفہوم، اصل مفہوم یہ ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ ان کے درمیان کریے، اور اگر وہ آپ کو ستاتے اور پریشان کرتے ہیں تو قرآن مجید کو آپ ہتھیار بنائیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو قرآن کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو اس وقت مکہ والوں نے ایک پلان بنایا، اور وہ پلان یہ تھا کہ مکہ کا جو سردار ہے عتبہ، یہ بہت ہی سمجھدار سردار ہے، ایسے وقت میں ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں، یہ جب جائے گا بہت ہی حکیم و دانا شخص ہے، یہ اپنی گفتگو کے ذریعے سے اپنی بات منوا لے گا۔ عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تمہارے درمیان کتنی عزت تھی، تم نے اپنی ساری عزت کو گنوا بیٹھے، آج تمہارے اسلام کی دعوت دینے کی بنیاد پر، قرآن کی باتیں کرنے کی بات کرنے پر مکہ کے
اندر بہت زیادہ فساد پھیل چکا ہے. اولاد والدین میں اختلاف ہو گیا ہے, ماں باپ میں اختلاف ہو گیا ہے, میاں بیوی کے اندر اختلاف ہو گیا ہے, بھائی اور بہن کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے. آخر تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ کیوں اسلام اور توحید کی باتیں کر رہے ہو؟ سنو, میں ایک آفر لے کر کے آیا ہوں اور پورا مکہ تمہیں ایک آفر دے رہا ہے کہ اگر تم اپنے اس دعوت سے باز آ جاؤ گے تو تم کو ہم عرب کا بادشاہ بنا دیں گے, اور اگر تمہیں دولت چاہیے تو تمہارے قدموں میں ہم دولت کو بکھیر کر کے رکھ دیں گے, دولت کا دریا بہا دیں گے, اور اگر تم کسی حسین و جمیل خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہو تو عرب کی منتخب دوشیزہ جو سب سے خوبصورت لڑکی ہے اس سے ہم تمہاری شادی کرا دیں گے. شرط یہ ہے کہ تم اپنے اس دعوت سے باز آ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کی اس لمبی چوڑی گفتگو, جو وہ لمبی چوڑی تقریر کر رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر پہ آفر دیے جا رہا تھا, جو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم خاموش تھے, ایک دم خاموش تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کسی بات کا جواب آپ نے نہیں دیا. اپنی گفتگو سے کوئی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تقریر کے جواب میں کوئی لمبی چوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم خاموش تھے اور عتبہ تقریر پہ تقریر کیے جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا, ہو گئی تمہاری بات؟ اس نے کہا کہ ہاں میری بات کمپلیٹ ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. حامیم سورہ فصلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیے. پڑھتے پڑھتے جب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ اگر انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی, آپ کی بات سے انہوں نے روگردانی کی, تو ان سے کہہ دیجئے ان کا وہی انجام ہوگا جو قوم عاد اور قوم سمود کا اللہ نے کیا ہے. عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے سنا, فوراً اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا بس کرو محمد بس کرو. اس لیے کہ عتبہ جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ بات ہو کر رہے گی, اور قوم عاد و سمود کا انجام اللہ نے کیا کیا تھا عتبہ کو اچھی طرح سے پتا تھا. فوراً خاموش ہو گیا اور اپنے سر کو جھکاتے ہوئے اپنے قوم کے پاس واپس چلا گیا. قوم والے منتظر تھے, قوم والے منتظر تھے کہ ابھی عتبہ آئے گا, کوئی نہ کوئی رزلٹ تو ضرور لے کر کے آئے گا. جو وہ جس جذبات کو لے کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا, عتبہ کے اس اترے ہوئے چہروں کو دیکھ کر کے قوم والے اس کے کہنے لگے کہ یہ دیکھو محمد کا جادو تو اس پر بھی چل گیا ہے. کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر آپ رہنما بنائیں گے اور قرآن مجید کو ہدایت والی کتاب سمجھیں گے اور اس پر تدبر کریں گے, غور کریں گے, کوئی بھی کافر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. عتبہ بڑے جوش و خروش سے آیا تھا کہ آج تو میں بہت کچھ کر ڈالوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تلوار اٹھائی, نہ آپ نے ہاتھ اٹھایا, نہ آپ نے اسے ڈانٹا, نہ آپ نے اسے کچھ کہا, کچھ بھی نہیں. صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا, اور قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اس کی حالت ایسی خراب ہو گئی, اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ چپ چاپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے واپس چلا گیا. کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے. افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں. قرآن مجید ہے کیا اس کو ہم نہیں جانتے. صرف اور صرف سال بھر بھی نہیں, رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں, چند آیتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں, چاند عید کا جیسے نکلتا ہے تاقوں پہ رکھ دیتے ہیں. پورا سال قرآن مجید سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہتا. میرے بھائیوں, قرآن مجید سے رشتے کو لگائیے, قرآن مجید سے آپ اپنے رشتے کو جوڑیے اور قرآن مجید کے نازل ہونے کے مقصد کو سمجھیے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی تو دنیا کے اندر آپ کے لیے خسارہ تو ہوگا ہی ہوگا. دنیا کے اندر آپ پریشان حال رہیں گے, آپ کی پریشانی کوئی نہیں دور کر سکتا ہے سوائے اللہ رب العالمین کے, مگر یہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ ذریعہ بنائیں اور قرآن مجید کو پڑھیں گے, آپ کو آپ کے مسائل کا حل ملے گا. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی اس کا انجام ہوگا. آپ اس مشہور آیت کو پڑھے ہوں گے, اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جب روبرو لوگ حاضر ہوں گے اس دنیا کے اندر, جو ہم آنکھ والے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اندھا کر دے گا. دنیاوی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری روزی کو تنگ
تنگ کر دے گا. ہم لاکھ کما کر کے تھک جائیں, مہینے میں 1,00,000 2,00,000 5,00,000 کما رہے ہیں, لیکن ہماری روزی میں برکت نہیں ہوگی, ہمارے پیسے میں برکت نہیں ہوگی. اللہ نے کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, تم قرآن مجید کو چھوڑو گے, اللہ رب العالمین تمہاری روزی کو تنگ کر دے گا اور قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھائے گا. جب اللہ رب العالمین سے وہ شخص سوال کرے گا تو نے مجھے اندھا کیوں کیا, دنیا کے اندر تو میرے پاس آنکھیں تھی, اللہ رب العالمین کہے گا اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسى, دنیا کے اندر تو نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا, اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری, تو جا میں نے تجھے بھلا دیا اور اس کے نتیجے میں نے تجھے اندھا کر دیا ہے. تو قرآن مجید کو چھوڑنے سے, قرآن مجید کے مطابق زندگی نہ گزارنے سے اللہ رب العالمین آخرت کے اندر اندھا کر دے گا. اور اللہ رب العالمین نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بالآخرین, قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایک قوم کو بلندی عطا کرے گا اور قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایک قوم کو پست کر دے گا. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ قرآن مجید کو چھوڑ دو گے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر تمہیں ذلیل کر دے گا, اور قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارو گے اللہ رب العالمین تم کو تمام قوموں پر غالب کر دے گا. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو نازل کردہ آخری کتاب ہے, جو ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے, اس کو ہم ہدایت کی کتاب سمجھتے ہوئے اس پر تدبر کریں, غور کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں, تب دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی عطا کرے گا. میرے بھائیوں, اس خطبے کے بعد میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. اعلان یہ ہے کہ آپ کے اس شہر نڈیاڈ کے اندر اراکین صوبائی جمعیت اہل حدیث گجرات کی جانب سے قرآن کریم کا ایک کمپٹیشن ہونے والا ہے. جب یہ خبر میں نے سنا تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ایک بہت ہی خوش آئند خبر ہے, خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو طلبہ ہیں, حفاظ کرام ہیں, اور ان کے والدین کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ قرآن مجید کا جو کمپٹیشن آپ کے اس شہر میں ہونے والا ہے, آپ اپنے بچوں کو جو حافظ قرآن ہیں یا جو قرآن کریم کا حفظ کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ ان کو ابھاریں اور اسی طرح ان کو تیار کریں. خود آپ اپنے شہر کے اندر یا اسی طریقے سے پورے گجرات میں آپ کے جو رشتہ دار ہیں, آپ کے دوست اور احباب ہیں, ان تک یہ خبر پہنچائیے کہ قرآن کریم کا جو کمپٹیشن ہونے والا ہے, یہ منعقد ہونے والا ہے. یہ کب ہوگا, کیسے ہوگا, اس کی ترتیبات کیا ہیں, مسجد کے ذمہ داران آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا جو کمپٹیشن ہے اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے, اور قرآن مجید کی وہ آیت فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کے پیش نظر ایک دوسرے سے سبقت کریں, ایک دوسرے سے آگے بڑھے, اس لیے کہ قرآن مجید کے جو فائدہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القرآن الذي يقرأ مع السفرة الكلام البررة, کہ قرآن مجید کو جو پڑھتا ہے اور قرآن مجید کے ذریعے سے اپنی آواز کو خوبصورت آواز میں جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے, قیامت کے دن وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. میرے بھائیوں, تو یہ جو کمپٹیشن بہت ہی جلد ہونے والا ہے, آپ خود اپنے بچوں کو تیار کریں, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اور پھر آپ اس کے وجہ سے آپ کو یہاں پر بھی انعام و اکرامات کے ذریعے سے نوازا بھی جائے گا, اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں آپ کا حفظ جو پختہ ہوگا اس کا بدلہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں ایک اجر کی شکل میں ملے گا. اس لیے آپ خود بھی تیار ہوں اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس کمپٹیشن کے لیے تیار کریں اور ان تک یہ خبر پہنچائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.